بسم الله الرحمن الرحيم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہاں آنے کے بعد جو دینی فائدہ حاصل ہوا یہ شاید جو ہے نا وہ اس مالی فائدے سے بہت ہی زیادہ تھا کہ یہاں پر آپ جیسے اور دوسرے بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہے وہ یہاں ان سے ملاقات ہوئی اور پھر اس دعوت کے کام میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں موقع عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا ہی جو ہے وہ کرم اور احسان ہے۔ میں اور میرا ایک کزن تھا کہ ہم باہر جو ہے وہ بیٹھتے تھے تو کبھی بکریاں بھی گلی سے گزرتی تھی تو ڈر کے گھر بھاگ آتے تھے اور ان طلباء کا کھانا بھی اپنے گھر سے جو ہے نا وہ لاتے تھے، باوجود اس کے کہ بڑے ہی جو نا وہ اسرت کے ایام بھی ہوتے تھے۔ تو بعض نے لکھا کہ کئی دن ایسے بھی آتے تھے کہ گوبھی کے پتے جو ہے نا وہ پکاتے تھے، خود بھی کھاتے تھے اور ہمیں بھی جو ہے نا وہی کھانا جو ہے نا وہ ملتا تھا۔ وہ انتہائی پیار اور محبت والی ہو، فتوے بازی والی نہ ہو۔ افسوس یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ فتوے بازی اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا بجائے اس کے کہ آدمی قریب آنے کے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مرکز کی طرف سے انبیاء کرام کے وارث کے نام سے علماء کرام کی بایوگرافی کو آن لائن جمع کرنے کی ایک حقیر سی کوشش جاری ہے تاکہ نہ صرف میں اور آپ آج اس سے استفادہ کر سکیں بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کی سوانح حیات کو مشعل راہ بناتے ہوئے اپنی زندگیوں کے لاہ عمل کو مرتب کریں۔ امید ہے آپ ہماری اس کوشش کی ضرور حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں وزارت الاوقاف والشؤون کویت کے ایک انتہائی منکسر المزاج خطیب اور مرکز دعوت الجالیات کویت کے ناظم اعلیٰ محترم جناب عبداللہ شاد حافظہ اللہ تعالی۔ ایک عرصہ سے کویت کی مساجد میں ان کے خطبات جمعہ اور دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سن عیسوی 1984 میں مرکز دعوت الجالیات کویت کی بنیاد رکھنے والے چند بزرگ علماء کرام میں عبداللہ شاد حافظہ اللہ بھی شامل تھے۔ تو آئیے ان کی حیات رفتہ سے چند گوشوں کی ورگردانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو شرف بخشا۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اپنی پیدائش کے زمان و مکان سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جیسا کہ آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا تھا کہ میں اس بات کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ آپ کی بڑی ذرا نوازی ہے اور آپ جس طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ تعلقات رکھتے ہیں، ان کی عزت اور اکرام کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ نے مجھے بھی یہ عزت بخشی ہے اور آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں جو ہے وہ میری پیدائش جو ہے وہ پاکستان میں ملتان شہر میں ہوئی اور 10 اپریل
1953 جو ہے نا وہ میری تاریخی پیدائش ہے۔ عبداللہ صاحب اپنے آباء و اجداد کا مختصر تعارف بیان کیجئے اور ضمناً یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا، آپ شرارتی تھے، معصوم تھے یا پڑھاکو قسم کے بچے تھے؟ ہمارے والدین جو ہے نا وہ مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے 47 میں یہاں پاکستان آئے تھے، اور غالباً حافظ آباد کے علاقے میں انہوں نے 3-4 سال جو ہے وہ وہاں قیام کیا۔ وہاں بھی ایک امرتسر کے نزدیک کوئی گاؤں تھا، وہاں پر یہ رہتے تھے جیسا کہ انہوں نے بتایا۔ تو پھر یہاں بھی کسی گاؤں میں آ کر رکے رہے 4 سال تک، پھر اس کے بعد یہ ملتان آئے اور پھر مستقل سکونت جو ہے وہ ملتان میں جو ہے وہ اختیار کی۔ والدین جو ہے نا وہ عام محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے، اور کچھ یہ کپڑے کا کاروبار جو ہے وہ کرتے تھے، لیکن کوئی اتنے بڑے لیول پہ نہیں تھا، بس کبھی وہ کام کبھی یہ کام، کئی کام جو ہے نا وہ کرتے رہے۔ بچپن میں ہم نے دیکھا، میں نے بچپن میں جو پرائمری تھی وہ خیر المدارس کا ایک ذیلی اسکول تھا، وہاں سے میں نے جو ہے نا وہ پرائمری کا امتحان پاس کیا تھا، اور عام بچوں کی طرح تھے، نہ کوئی شرارتی تھے بلکہ ڈرپوک سے جو ہے وہ ہوتے تھے۔ تو بعد میں کئی دفعہ والدین نے کہا، ہاں جی، والدین کہتے ہوتے تھے دوسرے بچوں کی نسبت کہ یہ جو میں اور میرا ایک کزن تھا کہ ہم باہر جو ہے وہ بیٹھتے تھے تو کبھی بکریاں بھی گلی سے گزرتی تھی تو ڈر کے گھر بھاگ آتے تھے۔ تو اب بچے جو ہے نا وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں۔ تو اس طرح کی زندگی تھی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا عبداللہ صاحب، اب میرا سوال آپ کے 2 سفروں کے متعلق ہے، ایک آپ کا تعلیمی سفر اور دوسرا کویت یعنی پردیس کا سفر۔ تو بتائیے ان دونوں گھاٹیوں کو عبور کرتے ہوئے آپ نے کب اور کہاں پڑھاؤ کیا؟ پرائمری اور میٹرک میں نے ملتان سے ہی کیا تھا، اسلامیہ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ والدین کو کسی نے مشورہ دیا، ہمارے گھر میں کوئی پڑھا لکھا آدمی تو نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے BCom کرنے کے لیے فیصل آباد بھیج دیا، اور یہ ہمارے گھر کے بڑے نامساعد حالات تھے، اور یہ جو 5 سال کا عرصہ تھا یہ بڑا ہی کٹھن جو ہے وہ وقت تھا، اور گھریلو پریشانیوں اور مالی مشکلات کا یہ بڑا سخت دور تھا، لیکن اللہ رب العزت ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ انہوں نے باوجود اپنے ان نامساعد حالات میں جو ہے وہ میری تعلیم کو جو ہے وہ جاری رکھا، اور یہ 5 سال میں نے فیصل آباد میں جو ہے وہ میں رہا، اور میں نے وہاں سے BCom کی ڈگری حاصل کی، اور BCom کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ سب سے پہلی بات یہی کہ کوئی نوکری تلاش کی جائے، کہ گھر کے حالات ایسے تھے، تو نوکری کی تلاش میں کئی شہروں میں ادھر ادھر انٹرویوز کے لیے گیا، کچھ وقت بھی گزرا، لیکن الحمدللہ شاید یہ اسی والدین کی اسی محنت اور ان کی دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے وہ PI میں نوکری جو ہے وہ مل گئی اکاؤنٹس اسسٹنٹ کی، اور میں کراچی جو ہے وہ آ گیا۔ یہاں 2 سال تک میں نے سروس کی، تو کویت ایئرویز میں کچھ ایڈورٹیزمنٹ آئی تھی، کچھ یہاں اس وقت یہاں ایئر لائن میں ایکسپینشن ہو رہی تھی، اور ان کی ایک ٹیم جو ہے وہ وہاں سلیکشن کے لیے کراچی آنا تھا اس نے، تو میں بھی اس انٹرویو میں شامل ہوا، تو وہاں میری جو ہے وہ سلیکشن ہو گئی، اور میں کچھ دوسرے سٹاف کے ساتھ تقریباً 7 آدمی تھے اسی ڈپارٹمنٹ کے فائنانس کے، تو ہم یہاں 78 جولائی میں 11 جولائی کو جو ہے وہ یہاں آئے 78 میں، ہاں جی۔ تو اس وقت کویت میں اتنی آبادی بھی نہیں تھی، اور ایئر لائن بھی اتنی بڑی نہیں تھی، نئی جو ہے وہ اس کے اندر نئے ایئر کرافٹس جو ہے وہ خرید رہے تھے، اور یہاں پہلے دن سے ہی انہوں نے ایئرپورٹ سے ہمیں لے کر آفس میں جا کر کام پر لگا دیا، اور الحمدللہ پھر 37 سال ایک ہی دفتر کے اندر جو ہے نا وہ وقت جو ہے وہ گزرا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کرم اور احسان کیا
کہ کویت آ گئے، تو اس سے یہ کہ گھر کی مالی پریشانیاں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جلدی دور فرما دیں، اور والدین کو کافی آسودگی حاصل ہوئی، خاص طور پر آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ بڑی اچھی رہائش، کھانا پینا، ہر طرح کی جو ہے وہ نعمتوں سے مالک نے جو ہے وہ نوازا، خود مجھے بھی اور والدین کو بھی۔ اور اس بات سے کبھی اگر اپنا ماضی دیکھتے ہیں تو دل کو ایک بڑا سکون اور قرار ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا۔ پھر اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اس مالی جو ہے وہ ہمیں فائدہ حاصل ہوا، یہاں آنے کے بعد جو دینی فائدہ حاصل ہوا، یہ شاید جو ہے نا وہ اس مالی فائدے سے بہت ہی زیادہ تھا کہ یہاں پر آپ جیسے اور دوسرے بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہے وہ یہاں ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس دعوت کے کام میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں موقع عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا ہی جو ہے وہ کرم اور احسان ہے مجھ پر جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا، تو ان کے مشاغل کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ الحمدللہ جب یہاں کویت آئے تھے تو یہ 78 سے میں تو اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، 79 میں شادی ہوئی، پھر 3-4 سال تک جو ہے وہ ایسے ہی بیچلر ہی تھے، فیملی یہاں پر نہیں تھی۔ اس کے بعد جو نا وہ فیملی یہاں بلا لی، تو میری 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ پہلی بیٹی ہے، پھر سب سے چھوٹی بیٹی ہے، 2 بیٹے ہیں درمیان میں۔ تو 2 بیٹے جو ہیں وہ دونوں وہ بھی یہاں کویت میں ہی ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ بڑی بیٹی کی بھی شادی ہو گئی ہے، چھوٹی جو ہے نا وہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے اولاد کو جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم سے جو ہے وہ سے بھی عطا فرمائی، کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ اس نے یہاں کویت میں ہی FSC کیا، پھر اس کے بعد ACCA کیا، اور پھر انگلینڈ چلا گیا تھا، وہاں سے اس نے MBA کیا، اور ACCA بھی وہیں سے جا کر اس نے کمپلیٹ کیا تھا۔ پھر وہ واپس یہاں آ کر KPMG ایک آڈٹ فرم ہے، اس میں ملازمت اختیار کی۔ تو الحمدللہ اب وہ وربا بینک جو ہے اسلامک بینک، اس کے اندر جو ہے وہ پروجیکٹ مینیجر کے طور پر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح چھوٹا بیٹا جو ہے وہ مطیع الرحمان، یہ بڑے کا نام عبید الرحمان ہے، چھوٹے کا نام مطیع الرحمان ہے۔ ہاں، تو ان دونوں نے جو ہے وہ بچپن میں قرآن مجید بھی یہیں پر حفظ کیا تھا، اور پھر اس نے جو ہے وہ اس نے بھی FSC یہیں کویت سے کی، پھر UET سے جو ہے وہ میکینیکل انجینئرنگ کی۔ تو وہ بھی یہاں پر ایک فرم ہے حبشی کنسلٹنٹ، اس میں جو ہے نا وہ ایز اے میکینیکل انجینئر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس طرح بڑی بیٹی نے جو ہے وہ MA انگلش کیا تھا، اور وہ بھی یہیں پر ہے، شادی شدہ ہے۔ چھوٹی بیٹی جو ہے نا وہ پڑھ رہی ہے، ابھی BCom اس نے کیا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا عبداللہ صاحب، اس وقت حالیہ آپ کا اسٹیٹس، ذمہ داریاں کیا ہے؟ ہاں، میں اکتوبر 15 میں جو ہے وہ کویت ایئرویز سے ریٹائرمنٹ ہو گئی، تو 1 سال تک تو یہاں فارغ تھا، اور دعوتی جو مصروفیات تھیں اس میں وقت گزرتا تھا۔ تو ہمارے محترم عارف صاحب اور حافظ اسحاق صاحب اور مولانا عبدالخالق صاحب، ان ابو خالد صاحب سے جو مدیر لجنہ ہیں کارا ہندیہ کی، ان سے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ عبداللہ بھی جو ہے نا وہ یہیں پر رہیں اور ہمارے ساتھ اسی طرح دعوت کا کام کرتے رہیں، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں جو ہے نا وہ یہاں ویزا جو ہے وہ لجنہ سے مل جائے، اور وہ دعوتی کام میں جو ہے وہ اسی طرح لگے رہیں۔ تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر اگلے سال ایسا ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا وہ مجھے رئیسیہ والوں نے، جمعیہ حیات تراث والوں نے، انہوں نے ایز اے اکاؤنٹنٹ جو ہے نا وہ مجھے رکھ لیا۔ تو میں ابھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایز اے اکاؤنٹنٹ کام کرتا ہوں، جمعیہ حیات تراث کے تحت کے اندر۔ ہاں جی۔ آپ کی زندگی کا کوئی سبق آموز واقعہ جو آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہو؟ زندگی تو ایک عام سی زندگی میری گزری ہے، الحمدللہ۔
کہ کوئی ایسی بڑی سٹرگل والی زندگی نہیں تھی کہ بڑی ہم نے کوئی لیکن الحمدللہ عام سی زندگی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور ہر طرح کی سہولیات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بزرگوں کے ساتھ ملاقات کا ہو جانا اور پھر اس فیلڈ کے ساتھ مجھے بھی ان کا اٹیچ کر لینا جو نا یہ بڑا ہی اہم تھا۔ میں حقیقت ہے کہ میں کوئی درس وغیرہ نہیں دیتا تھا، مجھے کئی دفعہ عارف صاحب نے کہا بھی کہتے تھے تو مجھے بڑی ہچکچاہٹ ہوتی تھی۔ تو اس وقت مسجد فرحان میں ایک دن ہوا یہ کہ کوئی میں بھی جمعے کے خطبے کے لیے گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، تو کوئی جو نا وہ خطیب نہ آیا، تو اب سب لوگ دیکھ رہے تھے، وقت بھی زیادہ ہوتا جا رہا تھا، تو انہوں نے مجھے جو نا وہ زبردستی چلیں آپ پڑھا دیں، تو ممبر پہ بٹھا دیا۔ تو یہ پہلا موقع تھا اور کہ وہ سٹیج پر جو نا وہ بٹھا دیا، تو میں ظاہر ہے کہ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، میں ذہن میں کچھ یہ بھی نہیں تھا کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے، اور اچانک سے کبھی ایسے کوئی ذہنی طور پہ تیار بھی نہیں تھا۔ تو الحمدللہ 10-15-20 منٹ جو خطبہ دیا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ بھی جو ہے نا وہ اس میں شریک ہوں، ماشاءاللہ اچھا تھا، لوگوں نے بیچاروں نے تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے سامعین کو جو ہے نا وہ جزائے خیر دے کہ وہ میرے جیسے لوگوں کو بھی سنتے رہے اور سن لیتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کی۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ اس فیلڈ میں جو ہے نا وہ آ گئے، اور یہ دعوت کا کام جو ہے نا وہ اس میں بھی شریک ہو گیا، اپنے کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ حصہ ڈالنے لگ گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعوت کا کام کرنا یہ آدمی کی اپنی تزکیہ نفس کے لیے بڑا اہم ہے، کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ شاید اگر میں اس کام میں نہ شریک ہوتا تو میں بھی عام لوگوں کی طرح اور فلمیں دیکھتا، گپیں لگاتا، بازاروں میں گھومتا ہے نا، اور میں کوئی پڑھتا بھی نہ۔ یہاں رہتے ہوئے وہ جنگ سے پہلے وہ اسی دعوت کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ میری تو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھی دینی، تو دارالقرآن میں جو ہے وہ یہاں داخلہ لیا، 2-3 ہم کویت ایئرویز کے ساتھی تھے، تو 4 سال ہم ایوننگ کلاسز میں جو ہے نا وہ پڑھتے رہے، تو ہفتے میں 3-4 دن کلاسیں ہوتی تھیں، تو زیادہ تر مولانا رفیق صاحب نثار صاحب پرنسپل تھے، اور اسی طرح مولانا شفیق رحمہ اللہ وہ ہمارے استاد تھے، مولانا رفیق صاحب بھی، تو یہ جماعت اسلامی کے ساتھ ان کی وابستگی تھی، تو کچھ نہ کچھ قرآن مجید وہاں پر اس کی تصحیح ہوئی، کچھ 2-3 سپارے جو ہیں وہ حفظ کیے، اور کچھ دینی معلومات جو ہے نا وہ ہوئیں، اس کی طرف رغبت ہوئی، تو اس طرح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں دل کو جو ہے وہ اس طرف لگا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے ہمارے کا۔ اسی طرح اگر آپ پسند فرمائیں تو کوئی دلچسپ کوئی لطف واقعہ بیان کیجیے۔ اچھا، یہ جو ہے نا وہ ہوتا یہ ہے کہ میں کیونکہ یہ موقع ہے تو شاید کسی تک یہ بات پہنچے، تو ہمیں جو ہے نا ہمارے والدین جو تھے نا وہ بڑے دینی لحاظ سے ماشاءاللہ بڑے پختہ تھے، اور بڑے اس معاملے میں سخت مزاج بھی تھے۔ آج تو ہم کبھی اگر اپنے بچوں کو کوئی بات کہنا ہو تو ڈرتے رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے، کیا کریں گے ان کو، لیکن وہ اس معاملے میں بڑی جو نا وہ سخت تھے، باوجود اس کے کہ وہ اسکول میں پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن دینی معلومات ان کے پاس بڑی تھیں، اور گھر سے ہی ہم نے یہ ساری چیزیں ان سے والد صاحب سے سیکھی تھیں۔ تو میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہمارے گھروں میں کسی کے بال رکھنے کی اجازت نہیں تھی، ہے نا، کہ سر پہ بال رکھیں، یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور بچیوں کو اسکول بھیجنے کا یہ بھی کوئی تصور نہیں تھا، حتیٰ کہ میری سسٹر جو ہے نا وہ بیچاری کہتی رہتی تھیں کہ ہمیں بھی اسکول بھیجیں، ہمیں بھی، تو کسی نے ان کو اسکول نہیں بھیجا تھا، تو والدین یہ بیچارے شاید وہ نہیں یہ جانتے تھے۔ اب الحمدللہ ماحول بدل گیا بالکل،
تو میں باہر سے حجام سے جو ہے وہ بال بنوا کے آیا، تو حالانکہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے. تو گھر آیا تو میں 9th میں پڑھتا تھا، تو والد صاحب نے مجھے دیکھا، کہہ رہے تم بودے بنوا کر آ گئے ہو. یعنی مجھے پکڑا وہاں سے اور میری گردن سے پکڑا اور لے گئے اسی حجام کے پاس. اس کو بھی ڈانٹا، کہہ رہا ہے کہ اس کے بال جو ہے وہ اچھی طرح موڑو. ہاں، اس نے میرے بال جو ہے نا وہ، میں رو رہا تھا اور انہوں نے میرے بال جو ہے نا وہ موڑ دیے. اب اگلا دن ہوا تو اسکول میں جو ہے نا وہ لوگ بچے جو ہے نا وہ بہت، ایک تو میں بہت ہی کمزور سا تھا، تو بچے جو ہے نا وہ بڑا تنگ کرتے تھے، تو ٹھونگے مارتے تھے، گنجا گنجا کہتے تھے، ہے نا. تو میں سر پر رومال باندھ کر گیا، تو گھر سے نکلا تو میں اسکول ہی نہیں گیا. تو میں باہر باغ کے اندر جو ہے نا وہ سارا دن میں نے نا گزارا. باغ کے اندر میں چھوٹا سا تھا، تو بڑے آوارہ قسم کے لوگ، میں کبھی یہاں جاتا کبھی ادھر جا کے بیٹھتا، اور وہ ٹائم بھی نہیں گزر رہا تھا کہ چھٹی کا ٹائم ہو تو میں گھر جاؤں، کہیں گھر والے جو ہے نا وہ ڈانٹے نہیں. تو کبھی کبھی یاد آتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ اگر نہ جانے میں کسی کے ہتھے چڑھ جاتا، یا میں کسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا، گھر آ گیا تو پھر اسی طرح جو نا وہ کئی دن اسکول جاتا رہا. تو بعد میں کبھی کبھی میں والد صاحب کو یہ بات یاد کرواتا تھا. یہ واقعہ مجھے آج تک زندگی میں بھولا نہیں. تو ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں نے جب بال رکھنے شروع کیے تو پھر میں ان کو کہتا تھا، وہ بھی بوڑھے ہوئے تھے، تو میں کہتا تھا آپ ہمیں جو نا وہ اتنا ڈانٹتے تھے اور اس طرح ہمارے ساتھ سختی کرتے تھے، اب ان کی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں یار زمانہ بدل گیا، وہ اس وقت کوئی مان لیتا تھا، اب کون مانتا ہے، اب سنتے نہیں ہیں، ہے نا. تو یہ اس لیے یہ بھی ایک بہت ہی بچوں کی تربیت اور ان کی ماحول کے ساتھ ان کے لیے انسیت پیدا کرنا یہ بڑا ہی ضروری ہے. آج ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یار یہ بال رکھنے اتنا بڑا جرم تھا، اب تو ہم سب مولویوں نے رکھے ہوئے ہیں تو اب کیا ہوا؟ تو یہ اس قدر سے وہ اب سمجھتے تھے اور اس قدر سادہ تھے کہ بیچاروں کو ماحول کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا باہر کیسے مطلب جو نا خراب ہو جاتا ہے ماحول. ہاں جی بگڑ جاتا ہے. اپنی ہنڈ بیتی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس پرفتن دور میں نوجوانوں اور عامت الناس کو کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ دعوت کا کام جو ہے نا یہ بڑا صبر آزمابی اور بڑا محنت طلب کام ہے. میں کسی جگہ درس دوں اور لوگ میری بات کو فوراً مان لیں، کہیں کہ جناب یہ تو واقعی ہم اس طرح کر لیں، اس طرح نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک بڑی محنت اور مسلسل جہد جو ہے نا وہ چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے اپنی جو ہے نا وہ اصلاح کرنی ہے. ہر دائی، ہر ورکر، ہر کارکن کہ وہ جس معاشرے میں جس ماحول میں رہ رہا ہو، دوسرے لوگ اسے دیکھ کر کہیں کہ یار واقعی مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے، مجھے بھی اس طرح کا کام کرنا چاہیے. میں ان کے درمیان میں ایک مثالی کردار رکھتا ہوں تو لوگوں کے لیے دوسری بات یہ کہ میرے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور میں یہ بات انہیں باور کروا دوں، انہیں اس بات پر یقین آ جائے کہ یہ شخص میرا خیر خواہ ہے، یہ میرے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، میں اس کے کام آؤں، اس کی دنیاوی امور میں اس کا خیال رکھوں، اس کے کسی خدمت میں اس کے ساتھ لگا رہوں. تو وہ آدمی جب یہ یقین کر لے گا کہ بھئی یہ آدمی میرا خیر خواہ ہے، تو جب میں اسے کوئی دین کی بات بھی بتاؤں گا تو وہ میری بات کو مانے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف دین کی بات بتائیں، باقی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ وہ معاملہ اس کا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہے. اس طرح جو ہے نا وہ دعوت کا کام پھیلتا نہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ میں اپنی اصلاح کروں، پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ خیر خواہی، حسن سلوک، خوش خلقی کے ساتھ پیش آؤں. اور پھر تیسری بات یہ کہ میری دعوت جو ہے نا وہ مؤثر تب ہو سکتی ہے کہ جب جو ہے وہ اس کے اندر واقعتاً جو ہے وہ اثر بھی ہو اور وہ انتہائی پیار اور محبت والی ہو، فتوے بازی والی نہ ہو. افسوس یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ فتوے بازی اس انداز سے کرتے ہیں
کہ اس سے جو ہے نا بجائے اس کے کہ آدمی قریب آنے کے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ میں یہاں جو ہے نا وہ ایک دو چھوٹے سے واقعات جو ہے نا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملتان کے ایک محدث تھے مولانا عبدالتواب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک اور صالح تھے۔ 1946 میں ان کا وفات ہوئی۔ تو کسی نے عتیق فکری صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو مولانا شرف الحق صاحب کے ساتھ۔ مولانا شرف الحق صاحب اور مولانا شمس الحق صاحب یہ ملتان کے دونوں بڑے عالم تھے، اور مولانا عبدالحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ محدث ملتانی کے بیٹے تھے۔ تو کہہ رہی کہ میں مولانا شرف الحق صاحب کے ساتھ جو ہے نا ان کے پاس گیا، تو یہ کتابوں کا کام بھی کرتے تھے اور گھر کے ساتھ ہی مسجد تھی، مسجد میں بچوں کو پڑھاتے بھی تھے، دین کا پورا وہ مدرسہ بھی تھا، اور خود پڑھاتے تھے احادیث، اور ان طلباء کا کھانا بھی اپنے گھر سے جو ہے نا وہ لاتے تھے، باوجود اس کے کہ بڑے ہی جو ہے نا وہ اسرت کے ایام بھی ہوتے تھے۔ تو بعض نے لکھا کہ کئی دن ایسے بھی آتے تھے کہ گوبھی کے پتے جو ہے نا وہ پکاتے تھے، خود بھی کھاتے تھے اور ہمیں بھی جو ہے نا وہی کھانا جو ہے نا وہ ملتا تھا۔ اور ہم ملتان میں ایک باغ تھا لانگے خاں، وہاں سے جا کر جو پتے جو ہے نا وہ اکٹھے کر کے لاتے تھے گھر میں جلانے کے لیے، لکڑیاں نہیں ہوتی تھی تو ان سے جو ہے نا ان کے گھر والے بناتے تھے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ ان بزرگوں کی محنت اس مسلک کے لیے کتنی تھی اور کتنی تڑپ تھی۔ آج تو بڑے وسائل ہیں ہمارے پاس، سب کچھ ہے، لیکن کام کچھ نہیں ہے، بس جو ہے نا وہ نمود و نمائش بہت زیادہ ہے اور بڑی بڑی تقریریں بھی ہیں، لیکن ان لوگوں کی خدمت کے مقابلے میں یہ تو ہمارا کام صفر ہے بالکل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا مولانا شرف الحق صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے ان سے پوچھا، مولانا آئے گھر سے، تو کہتے ہیں کہ مولانا شرف الحق صاحب سے پوچھنے لگے، سنا ابے دا کیا حال ہے، سرائیکی زبان میں، کہ ان کے والد بیمار تھے تو کیا حال؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابھی اچھا ہے اچھا ہے۔ تو کیا ایک کنو گھن آیا ہے، یہ اپنے ساتھ کس کو لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، میرے کالج میں میرے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں عتیق فکری صاحب کہ میں 20-22 سال کا تھا اور میری داڑھی نہیں تھی، اور شرف الحق صاحب کی، مولانا شرف الحق صاحب کی داڑھی تھی۔ تو مولانا نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، میرے کلاس فیلو ہے، میرے ساتھ پڑھتا ہے، تو دوستی ادھوری ہے پکی کوئی نہ، دوستی ادھوری ہے پکی کوئی نہ۔ کہہ رہے میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس سے آگے کوئی بات نہیں کی۔ یعنی کس قدر ایک پیارا اور انداز، اشارے کنائے میں بات بھی کہہ دی اور سمجھنا، یعنی یہ ایک محبت بھرا پیار بھرا جو ہے نا وہ انداز دعوت کے اندر جب تک نہیں ہوگا وہ مؤثر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔